الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے بچوں اور یہاں پر موجود حاضرین، آپ سب کو عید بہت بہت مبارک ہو۔ تقبل اللہ منا و منکم، اللہ پاک ہم سب کو عید سعید کی خوشیاں عطا فرمائے، اس عید کو ہمارے لیے عید سعید بنائے اور جو خوشیوں بھرے لمحات ہیں اس کو ثواب کمانے کا ذریعہ بنائے۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کا دن بہت بڑا ہے اور عید الفطر جو ہے یہ بھی اللہ پاک کی ایک نعمت ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور جب نعمت آئے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ تو جو بھی آپ کو نعمت ملے، نعمت مینز ریوارڈ، کوئی انعام ملے تو آپ کیا کریں گے؟ اس کا شکر ادا کرنا ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے۔ تو جب نعمت ملتی ہے اس کا شکر ادا کرنا ایک بہت اچھی بات ہے۔ شکر ادا کرنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ ڈیفرنٹ ویز ہیں کہ جس سے آپ اللہ پاک کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ وہ کیا ہو سکتے ہیں شکر ادا کرنے کے طریقے؟ جی، نمازیں پڑھ کر۔ نمازیں پڑھ کر، بہت زبردست بات ہے۔ نماز تو آپ نے چھوڑنی ہی نہیں ہے، عید الفطر کے دن ہو یا کوئی اور عام دن ہو، نماز تو ہم پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ جن پر نماز فرض ہے ان کو تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اور جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ابھی سے عادت بنائیں نماز پڑھنے کی، تو انشاءاللہ ثواب تو ملے گا آپ کو اور ابھی سے عادت بھی آپ کی بن جائے گی۔ اسی مناسبت سے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کڈز مدنی چینل آپ لوگوں کے لیے ایک بڑا زبردست پروگرام لے کر آیا ہے جس کا نام ہے عید اور روشن ستارے۔ عید اور روشن ستارے۔ عید اور روشن ستارے، انشاءاللہ بہت کچھ اس پروگرام میں ہوگا اور سیکھنے کو بھی آپ کو ملے گا۔ آپ نے اول تاخیر شرکت کرنی ہے اور عید کا ماحول ہے، خوشیاں ایک دوسرے کے ساتھ آپ شیئر کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، عید کے دن خوشی منانا اچھی بات ہے، مستحب کام ہے، ثواب کا کام ہے، تو اچھی نیت ہوگی، خوش رہیں گے، مسکرائیں گے عید کے دن بھی انشاءاللہ الکریم، تو آپ کو نیت پر اس کا ثواب بھی ملے گا اور عمل پر بھی ثواب ملے گا۔ درود پاک کی فضیلت ہم شامل کریں گے سب سے پہلے، اور اس کے بعد اپنے پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک ہم سب کے روزوں کو، جنہوں نے روزے رکھے، قبول فرمائے، تراویحاں پڑھیں قبول فرمائے، جو رمضان المبارک میں ہم نے عبادات کی، اللہ پاک ان سب عبادات کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عید الفطر جو ہے یہ ایک طرح سے یوں سمجھیے ایک نیکیوں کو بوسٹ دینے کا بھی دن ہے۔ کیا ہے؟ یعنی آپ بہت زیادہ نیکیاں کر سکتے ہیں اور ریوارڈ کوئی کم نہیں ہے، اس دن بھی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ریوارڈ ہے۔ حتیٰ کہ جو عید الفطر کی رات ہوتی ہے، جو کل رات گزری ہے، رمضان جب اینڈ ہو جاتا ہے اور جو عید الفطر کی رات آتی ہے، اس دن بھی اللہ پاک کی بہت ساری رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں۔ اس دن اللہ پاک کی مغفرت برس رہی ہوتی ہیں، اللہ پاک بخش رہا ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کو رحمتیں برسا رہا ہوتا ہے۔ اور جو عید الفطر کا دن ہوتا ہے، روایتوں میں آتا ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ عید الفطر کا جب دن آتا ہے نا تو شیطان روتا ہے۔ کیا کرتا ہے شیطان؟ روتا ہے، چلا چلا کے روتا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک اس دن بہت سارے لوگوں کو بخش رہا ہوتا ہے، مغفرت کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہم اس دن کو غلط کاموں میں نہ گزاریں۔ ہمارا ایک وہ پرسیپشن بن گیا ہے کہ جیسے عید کا دن آتا ہے تو رمضان، تو ہم یہ بھی بہت غلط بات ہے کہ بھول ہی جاتے ہیں بالکل، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ رمضان میں جو ہم نے عبادات کی ہوتی ہیں اور جو ہماری ایک پریکٹس چل رہی ہوتی ہے، اس کو بھی اب کیا کر دیتے ہیں؟ بالکل ختم کر دیتے ہیں۔ اب عید کے دن تو آپ یوں سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ختم ہو گیا اور اب آپ نے بس الٹے الٹے کام کرنے ہیں۔ کیا کرنا ہے؟
اور ایسا کرنا نہیں ہے. سیدھے کام کرنے ہیں. کون سے کام کرنے ہیں؟ سیدھے کام. سیدھے کام کیسے کریں گے؟ جلدی جلدی بتائیں ذرا. عید کے دن کون کون سے سیدھے کام، اچھے کام؟ جی آپ بتائیں. اللہ کو راضی کریں گے. اللہ کو راضی کریں گے. بہت اچھی بات ہے. کیسے؟ کوئی طریقہ وے بتائیں. عبادتیں کر کے. عبادت کریں گے. کون سی عبادت کریں گے بھائی؟ میں آپ کو بتاؤں ہے؟ مسکرانا بھی عبادت ہے. کیا ہے؟ مسکرانا بھی عبادت ہے. جو مسکراتا ہے تو اس کو صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. کیا ملتا ہے؟ اب مسکرا کے دکھائیں. دیکھو کتنے پیارے پیارے لگ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں. تو مسکرانا بھی عبادت ہے. آپ جو ہے ایسے منہ بنا کے بیٹھے ہیں. عید کا دن آ گیا بھائی. کیا ہو رہا ہے بھائی؟ کیا ہو رہا ہے؟ بس عید ہے؟ نہیں بھائی، عیدی کم ملی آج تو مجھے. ان سے تو میں بات نہیں کروں گا. انہوں نے تو عیدی سے ہی نہیں دی مجھے. یہ کیا اس کو اتنی مل گئی، میرے پاس تو اتنی سی جمع ہوئی ہے. ایسا نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اچھے کام کر دیں اور اچھے کام کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک راضی ہوگا. آئیے پروگرام میں تلاوت قرآن پاک شامل کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ. اللہ پاک برکت عطا فرمائے. تلاوت قرآن پاک سنی. جب بھی اللہ پاک کا کلام پڑھا جاتا ہے تو اس وقت برکتیں رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں. اور عید الفطر کا بڑا پیارا دن ہے. آج کے دن کو آپ ایک یونیک دن بنا سکتے ہیں اپنے لیے. اچھا دن بنا سکتے ہیں تلاوت قرآن پاک کر کے بھی. تو آج بھی آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے. جنہوں نے کر لی ہے بہت اچھی بات ہے. جنہوں نے نہیں کی ہے وہ تلاوت کریں قرآن پاک کی. اور جو رمضان میں ہمارا ایک معمول تھا تو آج کے دن بھی ہم نے تلاوت قرآن پاک کو نہیں چھوڑنا ہے. آئیے پیارے بچوں، پروگرام کے اندر انشاءاللہ الکریم ایک کلام شامل کریں گے اور اس کے بعد مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اے ختم رسل مکی مدنی. اے ختم رسل مکی مدنی. کونین میں تمسا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں. اے نور مجسم تیرے سوا. اے نور مجسم تیرے سوا. محبوب خدا کا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں. اے
مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں اے ختم رسول او صف تو سب نے پائے ہیں او صف تو سب نے پائے ہیں پر حسن میں تم سا کوئی نہیں پر حسن میں تم سا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں اے ختم رسول دل کس کو دکھائے چیر کے غم دل کس کو دکھائے چیر کے غم اسی کا مدد وہ کون کرے اسی کا مدد وہ کون کرے رحمت عالم تیرے سوا اے رحمت عالم تیرے سوا دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں اے ختم رسول نقشہ تیرا دلکش ہے صورت تیری پیاری ہے جس نے تم دیکھا ہے سو جان سے باری ہے کیا پیش کروں تم کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے یہ شان تمہاری ہے آقا یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے ہو یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے ہو تم عرش بری پر پہنچے ہو ذیشان نبی ہے سب لیکن ذیشان نبی ہے سب لیکن پر معراج کا دولہا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں اے ختم رسول ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نعت شریف کی بھی اپنی برکتیں ہیں. عید کے دن محفل بھی کی جا سکتی ہے گھر میں. پتہ ہے جی ہاں جب کزنز جمع ہوتے ہیں نا ایک ساتھ الٹے کام کرنے کی وجہ سیدھے کام کریں. اور سیدھا کام کیا ہے؟ محفل نعت. کتنا سیدھا کام ہے. ایسا سیدھا کام ہے کہ جنت کا دروازہ کھل دے گا. ایسا سیدھا کام ہے. تو محفل نعت کا اہتمام ہم کر سکتے ہیں. اتنے سارے ہمارے فرینڈز آ جاتے ہیں گھر میں. کزنز آتے ہیں ویسے تو آپ رشتہ داروں کے گھر چلے جاتے ہیں دوسرے آپ کے گھر آ جاتے ہیں. تو اب مستیاں نہیں کرنی ہیں. آپ بیٹھ گئے بھائی چلیں آپ سنائیں یہ شعر پڑھیں. آپ پڑھیں ہوئے آپ بھائی جھوم جھوم کے نعت شریف کا شعر پڑھ رہے ہیں. دوسرا پھر کہے مجھے یہ شعر آتا ہے میں یہ شعر سنانا چاہتا ہوں اب بھی سنائے شعر. تو اس طرح ایک اہتمام ہو. ٹھیک ہے. قرآن پاک کی تلاوت جو اچھی کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ہر جگہ قرآن پاک کی تلاوت کریں. مطلب ایک اہتمام کے ساتھ. یہ ایک اپورچونیٹیز ہوتی ہیں اور ایک ماحول بنایا جاتا ہے کہ آپ کے قرآن پاک کی تلاوت کرنا ایک آپ کا فن ہے. آپ کو اچھے انداز میں آتی ہے تو آپ کریں. آپ کو نعت پڑھنا آتی ہے تو آپ کریں. آپ نعت رسول سنائیں سب کو اور ایک اچھا ماحول بنے گا. ہم بلا وجہ گفتگو کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ہم جھوٹ بھی بول دیتے ہیں, ہم غیبت بھی کر دیتے ہیں, ہم غلط باتیں بھی کر دیتے ہیں اور ہم گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں, فضول باتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس سے بہتر کیا ہے آپ عید کے دن بھی کیا کریں, نعت شریف سنائیں, نعت شریف پڑھیں.
تو انشاءاللہ اس کی بھی آپ کو برکتیں ملیں گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، عید کا پروگرام ہے اور الحمدللہ الکریم آج اس پروگرام کی کچھ خصوصیات ہیں اور وہ انشاءاللہ آپ کو معلوم ہوگا۔ ہمارے ساتھ صرف پاکستان سے نہیں بلکہ آپ کو معلوم ہے مدنی چینل تو پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے الحمدللہ، تو اسی طرح آج ہمارے ساتھ کچھ بچے ہیں جو پاکستان کے باہر سے ہیں اور ایک موزمبیق سے ہیں تو ایک بنگلہ دیش سے ہیں، اور انشاءاللہ الکریم ہم ان کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے، ان کی کچھ خصوصیات بھی آپ کے سامنے شیئر کریں گے اور کیا دعوت اسلامی کا دینی ماحول بچے کو کیسے نکھارتا ہے، ٹھیک ہے، کیسے اس کے کیریئر کو برائٹ کرتا ہے، تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام چل رہا ہے عید کا ہمارا الحمدللہ، تلاوت قرآن پاک بھی آپ نے سنی، نعت شریف بھی ہم نے شامل کی، انشاءاللہ ایک بیان شامل کریں گے، ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا اور اس سے بھی انشاءاللہ آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ سیگمنٹ ہے ہمارا واقعہ سنیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے واقعہ سنیں اور انشاءاللہ الکریم بہت پیارا واقعہ ہم سننے جا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ پاک سب سے زیادہ محبت فرماتا ہے نا۔ اس کائنات میں، اس مخلوق میں جو سب سے افضل پرسنالٹی ہیں، جو سب سے افضل ہستی ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں، جب بھی نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دشمنوں نے تکلیف پہنچانے کا ارادہ کیا، جب بھی، تو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان دشمنوں سے بچایا بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد بھی فرمائی ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں نا کہ جب بھی کوئی دشمن، کیونکہ اس وقت جب اسلام کی سٹارٹنگ تھی نا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کس سال میں فرمایا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ بتائیں 40 سال کی عمر میں۔ 40 سال کی عمر میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کتنی ہو گئی تھی؟ 40 سال۔ تو آپ نے اپنی نبوت کو کیا کیا؟ ظاہر کیا اور اعلان کیا اس کا۔ آپ نبی تو پہلے سے ہی تھے لیکن آپ نے اپنی نبوت کا اعلان لوگوں کے سامنے 40 سال کی عمر میں کیا۔ تو یہ اسٹارٹنگ تھا نا جب اسلام کا، تو اس وقت دشمن بھی بن گئے، کیونکہ بالکل لوگ جو تھے وہ غلط کام کیا کرتے تھے، جو کفار تھے مکے کے، وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دشمنی اختیار کی۔ اب بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جب بھی کوئی دشمن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرتا تو اللہ پاک آپ کی مدد فرماتا اور آپ کو بچاتا۔ ایک واقعہ ہم بہت پیارا سنیں گے آج۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک دشمن جس کا نام تھا ابو جہل۔ کیا نام تھا؟ ابو جہل۔ یہ کافر تھا، ہر وقت پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی پلاننگ بھی کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ابو جہل نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھنے سے منع کیا۔ کیا کیا؟ نماز پڑھنے سے منع کیا، اور لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بے ادبی والی باتیں کہنے لگا۔ بہت برا کہتا لوگوں کو نا، جو وہاں کے لوگ ہوا کرتے تھے ان کو برا کہتا۔ کن کے بارے میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل نے دیکھ لیا، اب یہ اپنے برے ارادے سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، قریب آیا، لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچا تو الٹے پاؤں ہاتھ آگے بڑھائے ہوئے ایسے پیچھے بھاگا جیسے کوئی مصیبت کو روکنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، اور اس دشمن کے فیس کا رنگ بھی بالکل اڑ گیا ابو جہل کا، اور پورا جسم بھی کانپنے لگا۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ تجھے کیا ہوا ہے؟ ابو جہل نے کہا کہ میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک خندق آ گئی ہے۔ ایک کیا ہے؟ خندق مینز ایک بہت بڑا گڑھا۔ کسے کہتے ہیں؟ گڑھا سمجھتے ہیں نا آپ؟ گڑھا بن جاتا ہے۔ تو جب لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تو وہ بھاگا جیسے کہ ایسا کیا ہوا، تو
تو اس نے کہا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور میرے درمیان کیا آ گئی ہے؟ خندق آ گئی ہے، ایک بہت بڑا گڑھا ہے جس میں آگ بھری ہوئی ہے. کیا ہے اس کے اندر؟ آگ ہے، اور خوفناک پرندے بازو پھیلائے ہوئے ہیں. پھر پیارے بچوں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا عضو جدا کر ڈالتے ہیں، یعنی اس کے جو پارٹس ہیں نا باڈی کے، بالکل اس کی باڈی سے الگ الگ کر دیتے ہیں اور اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ ختم کر دیتے ہیں. تو یہ دیکھیں آپ پیارے بچوں، اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کیسی مدد فرمائی، اور اللہ پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسی محبت فرماتا ہے. اور جو بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینے کا ارادہ کرتا ہے نا، جو بھی، اللہ پاک اس کا انجام جو ہے نا وہ بہت برا کرتا ہے، اور وہ اپنے کام میں بھی فیل ہو جاتا ہے. جو بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں کسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کیا پہنچاؤں؟ تکلیف پہنچاؤں، آخرت میں اس کا انجام تو برا ہی ہوگا جس نے ایسا کیا. اور جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں لیکن دنیا میں بھی ان کے ساتھ بہت برا ہوتا ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان نہ کبھی کم ہوئی ہے نہ کبھی آگے کم ہوگی. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتنا پیارا شعر لکھتے ہیں نا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، خاک ہو جائیں، خاک کہتے ہیں مٹی ہو جائیں، مٹی مٹی ہو جائیں. کون ہو جائیں مٹی مٹی؟ جو جلتے ہیں، جو کیا کرتے ہیں؟ جو جلتے ہیں. کس سے جلتے ہیں؟ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے. تو وہ کچھ بھی کر لیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چرچا جس طرح ہو رہا ہے، جس طرح تھا، جس طرح ہو رہا ہے، دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ ایسے ہی رہے گا. یہ اللہ پاک نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا نا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب اپنے آپ کے ذکر کو کیا کر دیا؟ بلند کر دیا نا. تو آپ دیکھیں کہ اللہ پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسی محبت فرماتا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان دیکھیں کہ دن بدن الحمدللہ ہمارے دلوں میں کیا ہوتی ہے؟ بڑھتی چلی جاتی ہے. اور انشاءاللہ یہ چرچا قیامت تک جاری و ساری رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ ایک واقعہ سنا ہم نے. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ پاکستان کے باہر سے، کہاں سے؟ پاکستان کے باہر موزمبک سے ایک ہیں بچے موجود ہیں، اور جنہوں نے کچھ کام کیا ہے، بہت اچھا کام کیا ہے، بہت اچھا کام کیا ہے. انشاءاللہ ان سے سنیں گے بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ حافظ سالک رضا. حافظ سالک رضا بھائی، آپ کو عید مبارک ہو. سب سے پہلے اللہ پاک ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے. اور ماشاءاللہ اس وقت کہاں پر ہیں آپ؟ ابھی میں موزمبک کے شہر میں ہوں. موزمبک کے اندر ہیں آپ؟ موزمبک کہاں پر ہے بتائیں گے کچھ مدنی چینل کے ناظرین کو؟ شیمویو میں، موزمبک کے شہر شیمویو میں. موزمبک ملک ایک؟ جی. اچھا جی، ماشاءاللہ. تو حافظ سالک بھائی ماشاءاللہ آپ اپنی کچھ کیریئر کے بارے میں، جو آپ کی حفظ کرنے کی ایک جرنی ہے، اس کے بارے میں بتائیں. یہ کیسے ہوا، آپ نے حفظ کیا، کیسے کیا، اور ابھی کیا کر رہے ہیں آپ؟ کچھ مدنی چینل کے ناظرین کو، جو پیارے پیارے بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں، انسپریشن لینا چاہتے ہیں، ان کو بتائیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پہلے دوسرے ملک پہ تھا، پھر وہاں سے پھر میں کہیں اور گیا تھا حفظ کرنے کے لیے. آپ کون سے ملک میں تھے پہلے؟ پہلے میں شیمویو میں تھا، پھر دوسری سٹی گیا تھا میں. تو وہاں سٹی. آپ سٹی میں تھے، دوسرے شہر سے دوسرے شہر آپ گئے. تو کوئی وجہ تھی خاص جانے کی؟ دعوت اسلامی کے مدرسے میں پڑھنا تھا. اچھا، وہاں کچھ اس طرح کا ماحول نہیں تھا یعنی آپ کے سٹی کے اندر، اور آپ کی ایک خواہش تھی حفظ کرنے کی. تو کون سے سٹی آپ گئے تھے؟ جی، ماپوتو. ماپوتو، کیا نام ہے، دیکھیں پہلی دفعہ آپ نام سن رہے ہیں یہاں پر جو بیٹھے ہوئے نا. تو ماپوتو میں آپ گئے. ماشاءاللہ کتنے عرصے میں، ڈیوریشن کیا رہی آپ کے حفظ کی جرنی کی؟ 2 سال.
2 سال میں ماشاء اللہ الکریم آپ نے حفظ کر لیا. ابھی آپ کی ایج کیا ہے؟ 15. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں؟ جی تراویح پڑھاتا ہوں. آج اس سال 13 سال تھا. ماشاء اللہ. یہ تراویح بھی آپ نے ماشاء اللہ پڑھائی ہے, اللہ پاک قبول فرمائے. تو مدنی چینل کے ناظرین یہ دیکھیں آپ کہ ایک شہر سے دوسرے شہر جا کر حفظ قرآن کرنا, اور اب آپ واپس دوسرے شہر میں آ گئے نا جہاں پہلے تھے, وہیں آپ پڑھا رہے ہیں. جی بہت. جی اب مدرسۃ المدینہ ہے یہاں پر آپ کے شہر میں, شمویوں میں؟ جی ابھی ہو گیا. ماشاء اللہ اسٹارٹ ہو گیا ہے, بہت زبردست. انشاءاللہ کچھ عرصے بعد ابھی آپ پڑھا. الحمدللہ ابھی یہاں پہ فیضان مدینہ بھی آباد ہو گئی ہے. سبحان اللہ. فیضان مدینہ بھی ہے, پھر آپ ہی ہیں فیضان مدینہ کو سنبھالنے والے. نیت کریں گے انشاءاللہ, ایک عزم ہے نا, تو پھر انشاءاللہ آگے جا کے دعوت اسلامی کا دینی کام بھی کریں گے تو ایک اچھا ماحول بنے گا, مدارس بھی بنیں گے, بچے زیادہ سے زیادہ حفظ بھی کریں گے. مدنی چینل کے ناظرین یہ آپ کی دعوت اسلامی الحمدللہ الکریم. دیکھیں حافظ سالک رضا یہ شمویوں میں رہتے تھے اور وہاں پر اس طرح کا کوئی ایک انوائرمنٹ نہیں تھا حفظ کرنے کے لیے. ظاہر سی بات ہے آپ کو ایک انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے, اور حفظ ایک بہت ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کو ایک انوائرمنٹ چاہیے جہاں پر آپ سنا سکیں, اس کو آپ اہتمام سے رکھ سکیں. اور قرآن پاک اللہ پاک کا کلام, تو انہوں نے دوسرے شہر جا کر حفظ کیا اور اس کے بعد یہ دوبارہ اپنے شہر آ گئے, اور اب جو ہے یہ وہاں پر ماشاءاللہ تراویح بھی سنا رہے ہیں. اللہ پاک قبول فرمائے, ہم سب کو برکتیں بھی عطا فرمائے, آپ کو بھی برکتیں عطا فرمائے. اچھا حافظ سالک بھائی یہ بتائیں کہ جو آپ دوسرے شہر گئے تھے تو وہاں پر کیا رہنے کا انتظام وغیرہ تھا؟ چاچو کا گھر تھا وہاں پر. اچھا, تو آپ وہاں حفظ کرنے کے لیے گئے اور اپنے چاچو کے پاس رہتے تھے اور حفظ کرتے تھے اس طرح؟ جی وہاں پر آپ کے ساتھ کتنے اسٹوڈنٹس تھے اور دعوت اسلامی کی جو مدرسۃ المدینہ تھا جنہوں نے حفظ کیا ہو؟ اسٹوڈنٹ تو بہت تھے. آپ کو کوئی پوزیشن وغیرہ آپ نے کوئی تراویح میں, اور کیا اس کے علاوہ قرآن پاک کے سلسلے کے اندر آپ نے کوئی کہیں ٹیسٹ دیا ہو, کہیں حصہ لیا ہو؟ مدرسۃ المدینہ میں آپ حصہ لیتے تھے, پارٹیسپیٹ کرتے تھے مقابلے کے اندر؟ جی پوزیشن ملی تھی. میں نے مدرسے کے اندر 2 سال جتنے سال میں نے حفظ کرا تو وہ بغیر چھٹی کے کرا تھا. سبحان چھٹی اللہ. نہیں کری تھی. ایک چھٹی بھی نہیں کی آپ نے؟ نہیں. ایک چھٹی تو کر لیتے. چلیں ماشاء اللہ یہ بھی ہے. عید کی چھٹی تو کی ہوگی نا؟ عید تو چھٹی ہوتی, عید کے دن چھٹی ہوتی جی ہے. وہ تو چھٹی ہوتی ہے ماشاء اللہ. تو یہ ہے کہ چھٹی نہیں کی ماشاء اللہ. دیکھیں یہ بھی ایک پنکچویلٹی ہوتی ہے, ایک عادت ہوتی ہے نا, یہ اچھی علامت ہوتی ہے, ایک پرسنالٹی کو شو کرتی ہے کہ آپ کتنے پنکچوئل ہیں اپنی ٹاسک کو لے کر, اپنی جو آپ کام کر رہے ہیں. بہت زبردست ماشاء اللہ. اللہ پاک برکت دے. حافظ سالک بھائی آپ کو بہت خوشی ہوئی. اسی طرح اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کی خدمت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرہ. انشاءاللہ مدنی چینل دیکھتے رہیں آپ, اور کوئی پیغام آپ دینا چاہیں مدنی چینل کے ناظرین کو اپنے ذریعے تو آپ دے سکتے ہیں, 1-2 جملے اگر آپ کہنا چاہیں تو. دعوت اسلامی سے پیار کریں اور مدرسۃ المدینہ میں داخلہ لیں. مدرسۃ المدینہ میں داخلہ لیں. اگر عمر ہے مدرسۃ المدینہ میں داخلہ لینے کی, بچوں کی عمر ہے نا, تو آپ مدرسۃ المدینہ میں داخلہ لیں, قرآن پاک کے ساتھ جڑ جائیں, انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں ملیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین ماشاءاللہ ابھی آپ نے دیکھا موزمبیق سے حافظ سالک رضا ہمارے ساتھ تھے, اور کیسا دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے کہ جو ایک کیریئر کو پالش کرتا ہے, حافظ قرآن بنے اور اب اپنے ہی علاقے میں موجود ہیں, اور مدرسۃ المدینہ کا آغاز بھی ہو چکا ہے. آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں. ہمارے پاس ایک ایکٹیویٹی ہے, انشاءاللہ الکریم ایکٹیویٹی شامل کریں گے, اور بہت زبردست آپ کو اس کے ذریعے بھی علم دین حاصل ہوگا. یہاں سے کون آئے گا؟ ٹیم اے سے آپ آ جائیں آپ, اور یہاں سے آپ آ جائیں. ٹھیک ہے, مائک لے لیں, مائک لیں. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عفان. محمد عفان. اور آپ کا نام کیا ہے؟ محمد عمر. محمد عمر. چلیں آپ سے ایک سوال کروں گا میں, پتہ نا ایکٹیویٹی کیسے ہوگی؟ ایکٹیویٹی ایسے ہوگی کہ آپ نے جواب درست دیا تو آپ فرسٹ آ جائیں گے, فرسٹ نہیں آئیں گے, نمبر 1 پر آ جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ کو ونر تک پہنچنا ہے. 3 جواب آپ نے درست دینے, اور اگر آپ نے 4تھا جواب درست دیا تو آپ کا کیا ہو جائے گا, جو پہلے جلدی 4 جواب درست دے دے گا وہ پہنچ جائے گا. آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا. ٹھیک ہے, پہلا سوال آپ سے کرتے ہیں. کیا عید والے دن نماز عید سے پہلے کوئی اذان ہوتی ہے؟ جی.
جی ہاں، عید والے دن نماز عید سے پہلے اذان ہوتی ہے، جواب غلط ہو گیا ہے. عید والے دن نماز عید سے پہلے کوئی اذان نہیں ہوتی. نہیں ہوتی ہے. تو اب آپ کی پوزیشن وہی ہے. آپ بتائیں عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ ایک خاص ہے، الفاظ ہیں عید کے دن، آپ نے دیکھا ہوگا چل رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر دوبارہ اللہ اکبر اللہ اکبر. ٹھیک ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس دعا کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جو آپ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ کہتے ہیں اس کو. چلیں آپ سنائے تھے، پہلے سنائیں. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. کوشش تو کی اچھی ہے، لیکن یہ وہ نہیں ہے. جواب تھا اس کا کہ تکبیر تشریق. کیا کہتے ہیں؟ دعا تکبیر تشریق. تکبیر تشریق یہی ہے جو آپ نے سنائی ہے، لیکن آپ کا جواب ہم درست مانیں؟ کیا کریں آپ بتائیں؟ درست مان لیں؟ خان بھائی زبردست ہے بھائی، کہہ رہے ہیں درست مان لینا. چلے آپ کا جواب ہم درست مان رہے ہیں. سبحان اللہ تو کہتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ. تو یہ عید الفطر کے دن کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ جب نماز کے لیے جاتے ہیں نا، کہاں جاتے ہیں؟ عید الفطر کی نماز کے لیے، تو یہ کہتے ہوئے جانا چاہیے ہمیں. کیا کہتے ہوئے جانا چاہیے؟ بالکل. آپ چلتے ہوئے جا رہے ہیں یا بائک پہ جا رہے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں، تو آپ آہستہ آہستہ عید الفطر کی نماز کے لیے جاتے وقت کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر. اب آپ کو یہ یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آئندہ جب بھی کبھی آپ کو موقع ملے تو عید الفطر کی نماز کے لیے جاتے ہوئے آپ نے کہنا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. چلیں آپ سے عفان بھائی سوال ہے، یہ بتائیں کہ عید والے دن نماز عید میں خطبہ کس وقت ہوتا ہے؟ نماز عید سے پہلے. نماز عید سے پہلے خطبہ ہوتا ہے. آپ بتائیں. نماز عید کے بعد. نماز عید کے بعد خطبہ ہوتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. عفان بھائی کیا کر رہے ہیں؟ چلے اب عمر بھائی کا ایک اور جواب درست ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز عید الفطر سے پہلے کون سی چیز کھاتے تھے؟ کھجور. آپ بتائیں. کھجور. کھجور. دونوں کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. عفان بھائی نے بھی ماشاءاللہ درست جواب دے دیا ہے، لیکن عمر بھائی تو آگے جا رہے ہیں. عمر اتاری آگے چلے گئے. ایک جواب درست دیں گے جیت جائیں گے، دیکھ لیں. چلیں عفان بھائی یہ بتائیں نماز عید میں کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں؟ 2. تو جواب درست ہے ماشاءاللہ. کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں؟ 2. کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں؟ 2. اچھا کوئی بتائے گا کہ نماز عید کی ایک خاص چیز ہے عید کی نماز میں جو عام نمازوں میں نہیں ہوتی؟ جی آپ بتائیں عمر رضا. نماز عید میں 2 رکعت تو ہے، لیکن ایک خاص چیز ہے جو نماز عید کے علاوہ نہیں ہوتی عام دنوں میں. آپ بتائیں گے عفان بھائی؟ نمبر مل جائے گا آپ کو، دیکھ لو. چلیں کسی سے ہیلپ لے لیتے ہیں. کہاں سے لیں؟ چلیں آپ بتائیں. آپ بتائیں. ہاں ان کو دیں. نماز عید میں 6 تکبیریں ہوتی ہیں. 6 زائد تکبیر ہوتی ہے نماز عید میں. کتنی زائد تکبیر ہوتی ہیں؟ 6 زائد تکبیر ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا نا امام صاحب اللہ اکبر کھڑے اللہ اکبر اللہ اکبر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو نماز عید آنی چاہیے آپ کو. نماز عید کو سیکھنا چاہیے. جب پڑھنے جاتے ہیں ایسا نہیں کہ ہم یہ تو اچھی عادت نہیں ہے. بعض لوگ کیا ہوتا ہے بڑے بھی ہو جاتے ہیں، ان کو نماز عید پڑھنا نہیں آ رہی ہوتی، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کی نماز کیسے مطلب اچھی انداز میں تو نہیں ہو رہی نا یہ. تو آپ کو نماز عید سیکھنی ہے. جب کوئی کام کرنے جائیں آپ تو سیکھتے ہیں نا پہلے. تو دین کے معاملے میں ہم سستی کر جاتے ہیں. خاص طور پہ بڑے جو ہیں وہ نماز عید کا طریقہ اکثر نہیں تو بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جن کو معلوم نہیں ہوتا ہے. چلیں بھائی جواب درست ہے. کس نے دیا ہے؟ انہوں نے دیا. چلیں آپ لوگوں سے ایک اور سوال کرتے ہیں. چلیں آپ بتا دیں عید کی نماز کب پڑھتے ہیں؟ کس تاریخ کو پڑھتے ہیں؟ عید الفطر کی پہلی تاریخ کو. ہیں؟ عید الفطر کی پہلی تاریخ. عید الفطر کی آج کیا ہے؟ پہلی تاریخ. عید الفطر کی پہلی تاریخ. اچھا اگر کوئی جواب دے ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو پڑھتے ہیں تو بھی درست ہے. عید تو ہے نا اس دن بھی. وہ کون سی عید ہے؟ بقرہ عید ہے وہ. ٹھیک ہے. اور عید الفطر کب آتی ہے؟ یکم شوال کو. مہینہ کون سا ہے یہ؟
عید الفطر کی تاریخ نہیں ہے، عید الفطر خود کسی تاریخ میں ہے، تو وہ ہے پہلی شوال. کون سی شوال ہے؟ ہاں، عید کی نماز عید کے پہلے دن پڑھی جاتی ہے، عید کا ایک ہی دن ہوتا ہے. اور ویسے تو ایک دیکھا جائے تو عید الفطر یکم شوال کو ہوتی ہے. چلیں جواب آپ کا درست مان لیتے ہیں، بڑھا دیں آپ. 3 ہو گئے. اچھا نہیں ہو رہا، عمر بھائی کہہ رہے ہیں یہ تو غلط ہو رہا ہے میرے ساتھ ہے. چلیں کوئی نہیں، دونوں ونر بن جائیں گے. آپ جواب دے دیجئے گا بس اس آسان سے سوال کا. ٹھیک ہے، بالکل آسان سے سوال ہے. کیسا سوال ہے؟ بہت آسان سا سوال ہے. ٹھیک ہے، یہ بتائیں امامے کے ساتھ نماز پڑھنا زیادہ نیکیاں ملتی ہیں یا امامے کے بغیر؟ امامے کے ساتھ. آپ بتائیں. امامے کے ساتھ. امامے کے ساتھ. پتہ کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ نہیں پتا. 10 20 100 سے زائد. 100 سے زیادہ، 1000 سے زیادہ. جواب آپ دونوں کا درست ہے. عید کی نماز ہو یا کوئی عام نماز ہو، امامے کے ساتھ جب نماز پڑھی جائے تو اس کی جو نیکیاں ہوتی ہیں، اس کا جو ثواب ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے ایز کمپیئر کہ جب آپ بغیر امامے کے نماز پڑھتے ہیں. ماشاء اللہ. تو ہمارے لیے کون جیتا ہے؟ کون جیتا ہے؟ دونوں جیت گئے. صحیح ہے. چلیں دونوں تشریف رکھیں. اور ماشاءاللہ بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملی ہیں آپ کو. آئیے مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام میں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں بیان کا، اور انشاءاللہ الکریم بیان سنیں گے. جی پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام عید اور روشن ستارے کے سیگمنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. انشاءاللہ آج ہم اپنے سیگمنٹ میں یہ جانیں گے کہ ہم کن باتوں کو اپنا کر اور کن باتوں سے بچتے ہوئے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. پیارے بچوں، ہر انسان کامیاب ہونے کے لیے دن رات محنت کرتا ہے اور ہر اس طریقے پر عمل کرتا ہے جو اسے کامیاب کر دے. اللہ پاک پارہ 24 سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. ترجمہ کنز العرفان. بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور اس جنت پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. پیارے بچوں، اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرمایا گیا ہے کہ جو اللہ پاک کے ایک ہونے پر ایمان رکھتے ہوئے اس بات پر قائم رہا تو اللہ پاک ایسے ایمان والوں سے راضی ہو جاتا ہے اور انہیں جنت عطا فرماتا ہے. اور اس آیت مبارکہ سے استقامت کی فضیلت معلوم ہوئی کہ استقامت پانے والے لوگوں کو اللہ پاک انعام عطا فرماتا ہے. حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، مجھے اسلام کی کوئی ایسی جامع بات بتا دیجئے کہ پھر مجھے کسی اور سے اس کے بارے میں سوال کرنے کی ضرورت نہ رہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر ثابت قدم رہو. پیارے بچوں، جس کام میں استقامت نہیں ہوتی وہ کام کبھی مکمل نہیں ہوتا. استقامت نیکیوں کو حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. جو شخص اپنے کام میں استقامت اختیار نہیں کرتا اس کی کوشش ضائع ہو جاتی ہے اور اس کی محنت کا اسے وہ پھل نہیں ملتا جس کی اسے تمنا و خواہش ہوتی ہے. جو شخص استقامت سے محروم ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنے موجودہ مقام سے آگے نہیں بڑھ سکتا. ایک مشہور قول ہے کہ استقامت کرامت سے بڑھ کر ہے. آپ نے کئی لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ ہم عمل تو شروع کر لیتے ہیں لیکن اس میں استقامت حاصل نہیں کر پاتے. مثلاً کوئی شخص نمازوں کی پابندی پر استقامت حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن چند دنوں کے بعد سستی ہو جاتی ہے. کوئی شخص تلاوت قرآن پر استقامت حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن کچھ دن کے بعد پابندی نصیب نہیں ہوتی. تو پیارے بچوں، یاد رکھیے کسی بھی نیک عمل پر استقامت پانے کے لیے سب سے پہلے استقامت کی سچی نیت یعنی دل میں استقامت حاصل کرنے کا پختہ ارادہ ہونا بہت ضروری ہے. جب استقامت کی نیت پختہ ہوگی
اور اس کے لیے کوشش بھی ہوگی تو اللہ پاک ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور استقامت کی دعا مانگنے سے بھی استقامت کی بہترین دولت نصیب ہو سکتی ہے۔ کسی بھی مقصد میں استقامت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جس عمل کو شروع کریں اس میں جلدی نہ کریں، بلکہ اس میں میانہ روی یعنی درمیانہ طریقہ اختیار کریں، پھر آہستہ آہستہ اس میں اضافہ کرتے جائیں، کیونکہ جلد باز انسان بہت جلد ہی ہمت ہار جاتا ہے، جس وجہ سے وہ اس کام میں استقامت حاصل نہیں کر پاتا۔ لہٰذا اگر ہم استقامت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کام میں میانہ روی اختیار کریں۔ جیسا کہ اس بات کو یوں سمجھیں کہ اگر تلاوت قرآن پر استقامت پانی ہے تو شروع میں 1 رکوع کی تلاوت کیجیے، پھر آہستہ آہستہ جب آپ کو اس میں استقامت حاصل ہو تو اسے بڑھا دیجیے، 2 رکوع کی تلاوت کیجیے، اس طرح کرتے چلے جائیں۔ یوں ایک وقت آئے گا کہ جب استقامت کے ساتھ تلاوت قرآن کی عادت بن جائے گی۔ اسی طرح دوسرے کاموں پر بھی استقامت حاصل کی جا سکتی ہے۔ یاد رہے کہ یہ تفصیل نفل عبادات کے لیے ہے۔ جہاں تک تعلق ہے فرض و واجب عبادات کا، تو جب ان کی شرائط پائی جائیں گی وہ اسی وقت سے استقامت سے ادا کی جائیں گی۔ مثلا نماز فرض ہوتے ہی اس پر استقامت حاصل کرنا ضروری ہوگا۔ ایسا نہیں کہ پہلے 1-2 نماز کی عادت بن جائے تو پھر آہستہ آہستہ بڑھاتے جائیں۔ ہمیں سب دن میں 500 فرض نمازیں ادا کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں نیک کاموں پر استقامت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری پیاری باتیں سنی ہیں۔ اور استقامت سے متعلق ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی آپ نیک کام اسٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس پر آپ نیک کام کر لیتے ہیں۔ بعض اوقات جذبہ ہوتا ہے، ایک پیشن ہوتا ہے، بہت زیادہ آپ نے نیکیاں کر لی ایک ہی دن میں۔ سے ہوتا ہے نا، رمضان میں بعض بچوں کو دیکھا جاتا ہے ایک ہی دن میں جن کو قرآن پاک اچھا پڑھنا آتا ہے تو وہ 4 پارے پڑھ لیں گے، 5 پارے پڑھ لیں گے کہ آج تو میں نے ختم کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر 3-4 دن گیپ آ جاتا ہے، 4 دن گیپ آ جاتا ہے۔ صحیح ہے، اب بچے ہیں، تراویح ان پر ضروری نہیں ہے ویسے، لیکن پھر کبھی کیا ہوتا ہے وہ ایک ہی دن میں 20 رکعت بھی پڑھ لی، 5 پارے بھی پڑھ لیے اور ساری عبادات کر لیں، پھر سست ہو کر بیٹھ گئے اگلے دن۔ اب جو ہے 3-4 دن تک کچھ بھی نہیں کرتے۔ ایسا نہیں، تھوڑا تھوڑا اور آہستہ آہستہ استقامت کے ساتھ عادت بنا لیں تو انشاءاللہ اس کا پھر فائدہ ہوگا۔ ہاں، فرض ہو گئی ہیں چیزیں، نماز فرض ہو گئی ہے، پھر تو آپ کو پڑھنی پڑے گی، جیسا کہ ماشاءاللہ صفی اللہ بھائی نے بہت پیاری باتیں ہمیں بتائیں۔ اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ جیسا کہ ابھی پروگرام میں آپ کو موزمبیق سے ایک حافظ سالک رضا بھائی کی سٹوری آپ کو بتائی گئی تھی، ان کو شامل کیا تھا۔ اسی طرح ہمارے ساتھ مجاب رضا اتاری اس وقت پروگرام میں شامل ہیں اور ان کی سٹوری بھی سنیں گے، اور ماشاءاللہ جو انہوں نے کیا ہے اس کے ذریعے آپ کو بھی سیکھنے کو ملے گا اور آپ کو بتایا جائے گا کہ کیسے انہوں نے یہ سب چیزیں کی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ مجاب رضا بھائی، آپ کہاں پر ہیں اس وقت؟ میں پنجاب میں صادق آباد۔ صادق آباد میں ہیں، صحیح ہے۔ آپ کے ساتھ برابر میں آپ کے والد صاحب ہیں؟ جی جی ماشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجاب رضا بھائی، یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ اس وقت آپ کیا کیا کر چکے ہیں اپنا دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو کر؟ مدرسۃ المدینہ سے آپ نے کیا کیا ہے اور کیا کر رہے ہیں ابھی؟ جی، میں نے مدرسۃ المدینہ سے ناظرہ اور حفظ قرآن کی تعلیم حاصل کی ہے۔ کون سے مدرسۃ مجھے المدینہ سے بچپن آپ نے؟ ہی ملیر کھوکرآباد داخانہ۔ اچھا، کراچی سے آپ نے یہ تعلیم حاصل کی ہے؟ جی اچھا اچھا، یعنی آپ کراچی ہی میں رہتے ہیں، فی الحال آپ باہر ہیں ابھی؟ جی ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کتنے عرصے میں قرآن پاک ناظرہ مکمل کیا اور قرآن پاک حفظ کیا؟ 3 سال میں ناظرہ اور حفظ قرآن کی تعلیم مکمل کی۔ اچھا، دونوں آپ نے ماشاءاللہ الکریم 3 سال کے عرصے میں مکمل کیا۔ کچھ آپ کے بارے میں معلوم ہوا ہے، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی بتائیں گے کہ کچھ مقابلے کے اندر
آپ نے پارٹیسپیٹ کیا اور اس میں پوزیشن آپ کی حاصل ہوئی، تو اس حوالے سے بتائیں کہ کون سے مقابلے تھے، کہاں پر، اور وہ کس نوعیت کے تھے، اس میں کیا کرنا تھا اور آپ کی کیا پوزیشن بنی ہے؟ جی مجھے بچپن سے ہی خوبصورت پڑھنے کا شوق تھا. میں نے مدرسۃ المدینہ میں داخلہ لیا اپنا. وہاں کے استادوں کو دیکھ کر، اپنے قاری صاحب کو دیکھ کر، تلاوت سن کر ان کی میرے اندر بھی شوق پیدا ہوا. اس کے بعد میں بھی اپنی کچھ چند آیتوں کی مشق کرتا تھا. روزانہ مدرسے جاتا تھا، قاری صاحب سے سلام کر کے جگہ پہ بیٹھ کر سبق یاد کرتا، قاری صاحب کو سناتا تھا. قاری صاحب کو سنانے کے بعد پھر دوستوں کو تلاوت بھی سناتا تھا. اس کے بعد پھر گھر پہ آ کے بھی اپنا مشق کرتا تھا تلاوت. میرے اندر ایک جذبہ اور شوق تھا کہ مجھے تلاوت قرآن اچھی کرنی ہے، ماشاء مجھے اللہ، اچھا پڑھنے والا حافظ بننا ہے، تراویح بھی سنانی ہے. تو جب میں نے یہ سب کیا تو قاری صاحب نے دیکھتے ہوئے مجھے مطلب کافی مقابلے میں بھیجا، جس میں سے ڈویژن سطح پر بھی ہے، اور جو فائنل ہوا تھا وہ کراچی سطح پر ہوا تھا. تو الحمدللہ کراچی سطح پر میری دوسری پوزیشن بنی ہے ترتیل میں. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت زبردست. ترتیل ایک بتائیں مدنی چینل کے ناظرین کو، ترتیل کسے کہتے ہیں؟ ترتیل یعنی تلاوت جو مطلب آرام آرام سے بالکل ٹہر ٹہر کر کرتے ہیں. ٹہر اور ٹہر کر تدبیر ہوتی ہے جو نماز میں پڑھتے ہیں امام صاحب، اور حیدر جو تراویح میں پڑھتے ہیں. یہ 3 ہوتے ہیں مقام. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. تو آپ کی پوزیشن دوسری بنی اور آپ نے پورے کراچی میں پارٹیسپیٹ کیا. قرآن پاک اچھا پڑھنے کے حوالے سے آپ کی پوزیشن بنی تھی. اس وقت آپ قرآن پاک حفظ کر چکے ہیں، فی الحال کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں مدرسۃ المدینہ میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں. ابھی آپ حفظ کر رہے ہیں؟ حفظ ہو گیا ہے. اچھا حفظ ہو گیا، ابھی آپ مدرسۃ المدینہ پہ ہیں، ابھی چل رہا ہے، یعنی آپ کا دہرائی چل رہی ہے قرآن پاک کی. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اللہ پاک برکت عطا فرمائے. آپ کے والد صاحب بھی موجود ہیں، آمین. اگر ان سے بھی ہم کچھ بات کر لیں. کیسا لگ رہا ہے کہ آپ کے ماشاء اللہ شہزادے ہیں اور بہت اچھے قرآن پاک، ظاہر سی بات ہے قرآن اللہ پاک کا کلام ہے، گھر میں اتنا زبردست قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو تو والدین کو بھی خوشی ہوتی ہے. کچھ آپ بتائیں، اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستگی کے حوالے سے بھی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاءاللہ خوشی تو بے انتہا ہوتی ہے. یہ ظاہر سی بات ہے جب بچہ آپ کا نام روشن کرتا ہے، اور خاص طور سے جب کہنے کے کائنات کا سب سے قیمتی علم ہے علم دین، ماشاء اس اللہ، حوالے سے اگر آپ کا بچہ نام روشن کر کے والدین کیا سمجھ لیں کہ پورے خاندان والے ان کو بے انتہا خوشی ہوتی ہے، مبارکباد بہت دیتے ہیں. ماشاءاللہ قاری صاحبان سے جاتے ہیں، ان سے بھی بڑی محبتیں ملتی ہیں انہی کے سبب، ان کے اچھا پڑھنے کے سبب. ماشاءاللہ دعوت اسلامی نے اتنا اچھا پلیٹ فارم دیا ہے کہ اگر کوئی چاہے تو اب علم دین دسترس سے تو بالکل دور رہ ہی نہیں گیا کسی بھی لحاظ سے. سبحان اللہ. جہاں تک ان کی بات ہے، جہاں تک مجاب احمد صاحب کی بات ہے، یہ تو میرے بیٹے ہیں ماشاءاللہ. یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ بھی دعوت اسلامی کی بہاروں میں سے ایک بہار ہے، ان کا اچھا پڑھنا بھی، کیونکہ یہ سمجھ لیں چھوٹے ہوا کرتے تھے، اور میں اور ان کی والدہ سمجھ لیں کہ قاری اسد اتاری صاحب بہت خوبصورت تلاوت کرتے ہیں، بہت ان کو سنا کرتے تھے. پھر یہ بھی چھوٹے تھے تو انہوں نے بھی سننا شروع کیا ساتھ ساتھ ہی، بالکل جیسے بچے سنتے تو ہم خاموشی سے سنتے تھے، یہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ جاتے تھے. پھر ایک دفعہ انہوں نے کہا اپنی والدہ سے کہ مما یہ اتنا خوبصورت کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ تو ان کی والدہ نے ان کو کہا کہ آپ محنت کریں گے تو آپ بھی پڑھنے لگیں گے. ماشاءاللہ پھر یوں سمجھ لیں کہ دعوت اسلامی کا مہیا کیا ہوا جو پلیٹ فارم ہمیں ملا، تو یہ یوں سمجھ لیں کہ اتنا زبردست نیٹ ورک ہے، اگر کوئی چاہے تو ہم نے بھی اپنے بچوں کو اس میں داخل کیا ہے. ان کو داخل کیا، انہوں نے ماشاءاللہ 1 سال میں ناظرہ مکمل کیا ہے، اس کے بعد تقریباً 2 سے 2.5 سال بمشکل لگے ہوں گے، تو انہوں نے اپنا حفظ مکمل کر لیا ہے. اب سند کے حوالے سے، حفظ ہی کے حوالے سے سند کی تیاری میں یہ لگے ہوئے ہیں. سند ٹیسٹ کے لیے بھی وہ دینا ہے ٹیسٹ، تو اس کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں. ماشاء اللہ، تو ماشاء سمجھ لیں کہ اللہ، اللہ پاک ہم نے برکت یوں عطا سمجھ لیں فرمائے. کہ بہت یہ بھی بچوں کو دیکھتے ہوئے دعوت اسلامی کے مدنی چینل پہ ہی ہم نے دیکھا تھا. اللہ پاک برکت جی عطا فرمائے. ماشاءاللہ بہت زبردست بات ہے. دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے. مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں، اور قرآن پاک اللہ پاک کا ایسا پیارا کلام ہے، اور ظاہر سی بات ہے ایک اچھا پڑھنے والا، اچھا پڑھتا ہو قرآن پاک
تو بہت خوشی ہوتی ہے گھر والوں کو بھی, خود بھی, اور اچھا پڑھنا بھی چاہیے ہمیں. قرآن پاک کو بہت اچھے انداز میں پڑھنا چاہیے. ماشاءاللہ یہ کچھ رائزنگ اسٹارز ہیں جو دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ سے نکل رہے ہیں, بہت سارے ہیں, کچھ کو ہم نے شامل کرنے کی کوشش کی ہے. اور یہاں پر ہمارے اسٹوڈیو میں بھی مدنی چینل کے ناظرین ایک ایسے ہی بچے موجود ہیں یہاں پر جن کی اسٹوری بھی قابل لائق ہے کہ سنا جائے اس کو, اور انشاءاللہ ان کو بھی ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں. میرا نام محمد زین ہے اور میں دارالمدینہ اورنگی ٹاؤن قذافی چوک کیمپس کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میں کلاس 9 میں پڑھتا ہوں. میں نے کلاس 3 میں دارالمدینہ میں داخلہ لیا تھا. میں نے ہمیشہ اول پوزیشن حاصل کی ہے. اچھے استاد کی زیر نگرانی پڑھتے ہوئے مجھے کافی خوشی محسوس ہوئی. آپ مجھے اکثر کڈس مدنی چینل پر دیگر سیگمنٹ میں دیکھتے ہوں گے. لیکن آج میں آپ کو اپنی بیک سٹوری سنا رہا ہوں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے اس ماحول میں رہتے ہوئے میں نے کئی کامیابی اپنے نام کی. الحمدللہ دارالمدینہ کے کئی اچھے اسٹوڈنٹس میں میرا نام آتا ہے. مجھے کئی دفعہ اسناد بھی مل چکی ہیں. مجھ سے تمام ہی اساتذہ کافی خوش ہیں. میں اپنی پیپروں کی تیاری پیپروں سے بہت پہلے ہی کر چکا ہوتا ہوں اور پیپروں کے دوران میں اس کو ریوائز کرتا ہوں, پھر مجھے یاد ہو جاتا ہے. میں مزید تعلیم حاصل کر دعوت اسلامی کا ایک بڑا مبلغ اور بڑا استاد بننا چاہتا ہوں تاکہ میں دعوت اسلامی کے ساتھ ساتھ دین اسلام کی بھی خدمت کر سکوں. اور میں شکر ادا کرنا چاہتا ہوں امیر اہل سنت, اپنے والدین اور خصوصاً اللہ پاک کا جس نے مجھے اس قابل بنایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد زین. محمد زین. اور آپ کا نام؟ غلام مصطفیٰ. آپ کیا لگتے ہیں؟ میں ان کا ماموں. ماموں ہیں, ماشاءاللہ. محمد زین بھائی, ابھی آپ کے بارے میں کچھ باتیں ہمیں پتہ چلی ہیں, تو کچھ باتیں آپ بتائیں گے. اس وقت آپ دارالمدینہ کے اندر ہیں. جی ماشاءاللہ زین بھائی, آپ دارالمدینہ میں اس وقت موجود ہیں اور ایک پوزیشنز کا آپ کا سلسلہ ہے. تو یہ کیسے سٹارٹ ہوا, کب سے, اور ابھی آپ کون سی کلاس میں ہیں, اور کتنے آپ نے پوزیشنز لے لی ہیں, اور کیا تیاری کرتے ہیں یہ بھی بتائیے گا. جی. ابھی میں 9 کلاس میں ہوں اور 3 کلاس میں نے دارالمدینہ میں داخلہ لیا تھا اور تب سے ہی میں ابھی تک کے فرسٹ پوزیشن سے آ رہا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور دارالمدینہ کی طرف سے مجھے بہت سارے سرٹیفکیٹ بھی ملے ہیں. کون کون سے سرٹیفکیٹ ملے ہیں مثلاً؟ صاف ستھرائی کا ہے ماشاءاللہ, کلیننس کا آپ کو سرٹیفکیٹ ملا ہے, ایک بہت زبردست. اور دارالمدینہ کی جانب سے مجھے تجویز قرآن کی سند بھی مل چکی ہے. کون سی سند ہے؟ تجویز قرآن کی سند. تجوید قرآن کی سند مل چکی ہے, ماشاءاللہ. آپ یعنی کہ حافظ بھی ہیں آپ؟ نہیں, قرآن پاک ناظرہ. تجوید یعنی ناظرہ کے اندر آپ کو یہ سند ملی ہے, بہت زبردست. 3 کلاس سے لے کر 9 کلاس تک آپ پہلی پوزیشن پر آتے رہے ہیں, اور ابھی بھی آپ دارالمدینہ میں 9 کلاس کے اندر ہیں. ابھی آپ کے بورڈ کے امتحانات وغیرہ ہوں گے, ماشاءاللہ. اللہ پاک برکت عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, دیکھیں آپ کے دعوت اسلامی کا ایک پلیٹ فارم ہے دارالمدینہ, بہت زبردست ایک اسکولنگ سسٹم ہے دعوت اسلامی کا, کہ جو آپ کو, آپ کے بچوں کو, جو چھوٹے بچے ہیں ان کو اگر آپ دارالمدینہ میں ہی انٹر کروا دیں تو وہیں سے ان کی جو ایک کیریئر کاؤنسلنگ ہے وہ شروع ہو جاتی ہے, اور دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم اچھے انداز میں پڑھانے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور آپ کو معلوم ہو یا نہ ہو, ماشاءاللہ زین بھائی یہ مدنی چینل کے سلسلے میں بھی آتے ہیں, کڈز مدنی چینل کے یہ ایک پینلسٹ کے طور پر بیانات بھی کرتے ہیں اور ابھی بھی آتے رہتے ہیں. تو اور دارالمدینہ کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں. یہ 3 کلاس سے سلسلہ ان کا شروع ہوا تھا, 9 کلاس میں ہیں. تو اسی طرح کیونکہ ہمارے ساتھ جو اسٹوڈیو میں آپ نے دیکھے ہوں گے پرفارمرز جو ہوتے ہیں وہ یا تو مدارس المدینہ سے ہوتے ہیں یا وہ دارالمدینہ سے ہوتے ہیں. اسی طرح کیونکہ جب اپورچونٹی بندے کو ملتی ہے تو وہ سامنے آتا ہے نا. آپ سامنے کیسے آئیں گے, آپ کوئی کام کریں گے تو سامنے آئیں گے نا. تو ایسا ہی ہوتا ہے, یہاں پر جو آئے ہوئے ہیں یہ کوئی اسپیشل نہیں آئے ہوئے, یہ دارالمدینہ میں پڑھتے ہیں اسکول, کوئی مدرسۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں, لیکن کیا ہے انہوں نے وہاں پر بہت اچھی انداز میں ایک اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کیا, پوزیشنز لی ہیں اور سامنے آئے ہیں, تو ان کو ایک موقع ملتا ہے, اپورچونٹی ملتی ہے. اللہ پاک ہمارے دعوت اسلامی کے ان شعبہ جات کو, ان ڈپارٹمنٹس کو نظر بد سے بچائے. اور آپ بھی کوشش کریں, جو بڑے سن رہے ہیں, اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ سے اور دارالمدینہ سے وابستہ کریں. ماشاءاللہ ماموں جان سے بھی ہم کچھ باتیں سنیں گے زین بھائی کے بارے میں, خوشی بھی ہوتی ہوگی
اور کیا ایک ان کا رویہ ہے اور کیسا رویہ ہونا چاہیے، ایک دعوت اسلامی کا دینی ماحول کیا سکھا رہا ہے بچوں کو؟ جی ماشاءاللہ تو بہت اچھا ہے، اور میں جتنی تعریف کروں کم ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو گھر کے اندر کا کیا ماحول ہوتا ہے؟ جیسے دعوت اسلامی کا کڈز مدنی چینل ہے، یہ کڈز مدنی چینل پر بھی آتے ہیں، جی 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 جی، آپ کو لگتا ہوگا نا بچے دوسرے بھی دیکھتے ہوں گے، گھر والے کزن وغیرہ، کہ یار زین بھائی ماشاءاللہ کڈز مدنی چینل پر بھی آ رہے ہیں اور پوزیشن بھی لے رہے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے گھر پہ ایسا مول رہتا ہے کہ جیسے آپ کو پتہ ہے بچے ہیں اپنے وقت اور ٹائم کے حساب سے، یہ ہے کہ پڑھائی جو ہے اپنے ٹائم پہ ہوتی ہے ماشاءاللہ، اس میں بڑا دھیان رہتا ہے، اور کھیل وغیرہ بھی اپنے ٹائم سے، ہر چیز ایک حساب سے ہی چلتے ہیں، صحیح ہے ماشاءاللہ، رات اور دن نہیں دیکھتے، اپنی محنت میں۔ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ محنت بھی کرتے ہیں، اور ایک ظاہر سی بات ہے کڈز مدنی چینل بھی دکھا جاتا ہوگا گھروں کے اندر، تو اس سے بھی ایک خوشی ہوتی ہوگی گھر والوں کی، میرا بچہ کڈز مدنی چینل پر آ رہا ہے۔ اللہ پاک برکت عطا فرمائے اور ہمارے ان شعبہ جات کو نظر بد سے بچائے۔ عید کا سماں ہے تو ہم نے سوچا کہ آپ کے سامنے کچھ دعوت اسلامی کے رائزنگ اسٹارز جو ہیں اس طرح جو ان شعبہ جات سے آ رہے ہیں، بہت سارے ہوں گے، یقیناً بہت سارے ہوں گے، کچھ کو آپ نے شامل کیا ہے تو آپ کو پتہ چلے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے جو یہ صرف 2 ڈپارٹمنٹس ہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہماری دعوت اسلامی کو بھی نظر بد سے بچائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، عید کا آج پہلا ہمارا ایپیسوڈ تھا پروگرام کا، عید اور روشن ستارے، زیادہ ہم نے کچھ سیگمنٹس کم کیے لیکن زیادہ یہ باتیں شامل کی ہم نے۔ اللہ پاک ہمارے آج کے دن کے پروگرام کو قبول فرمائے، اچھے انداز میں عید کے ایام گزاریں، کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیں، مدنی چینل سے جڑے رہیں، اللہ پاک انشاءاللہ آپ کی عید کو اچھا بنا دے گا اس کے ذریعے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بچوں کا مدنی چینل